یا رسول اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا رات دا جاگنا بہتا مشکل، ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا چور بے سن اتے، ایک جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرزالا، ایک جاگ دا سخت بیمار راتی، او بلے شاہ میاں سب سو جاندے نے، ایکو جاگ دا پروردگار راتی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، فرمایا اس وقت تک اوپر نہیں جاتی جب تک تم حضور کی ذات پہ درود نہیں پڑھ لو گے، یعنی تمہاری دعا کی قبولیت اس وقت ہوگی جب کریم آقا کی ذات پہ درود پڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے جو قیام کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور جو کبیرہ گناہ ہے یہ بغیر توبہ کے، سچی توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا یہ اس وقت معاف ہوں گے جب بندہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور بندوں سے بھی معافی مانگے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کو دھوکہ دیا ہے اس سے بھی معافی مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ حقوق العباد معاف فرمائے گا۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا بڑا نازک معاملہ ہے۔ شخص کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص وفات پا گیا نا، پہلے اس نے زندگی اپنی گناہوں کے اندر گزاری، بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ گیا، نیک بن گیا، تو 70 سال تک اس بندے نے نیکیوں میں گزارے اور وفات پا گیا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھ کر کے کہا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا بقیہ گناہ تو رب نے معاف فرما دیے، بس میں جا رہا تھا تو کسی کی فصل سے نا میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا تنکا لیا تھا، فرمایا رب نے میری پکڑ فرما لی ہے، خلال کے لیے تو نے تنکا لیا تھا اور اس شخص سے تو نے اجازت نہیں لی تھی، فرمایا بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے مجھے جنت سے بھی روک دیا گیا۔ ہم کتنے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے ہم نے کس کا دل دکھایا ہے۔ میرے بھائی اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا نا کس نے میرا دل دکھایا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کا دل دکھایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا، فرمایا صحابہ بتاؤ مفلس شخص کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مفلس شخص ہوگا جس کے پاس مال و دینار کی کمی ہوگی، وہ مفلس ہوگا۔ حضور فرمانے لگے میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکاتیں بھی ہوں گی، اس کے پاس حج بھی ہوں گے، سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن حضور فرمانے لگے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی پر تہمت بھی لگائی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوگا، کسی کا حق بھی مارا ہوگا۔ فرمایا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اسی نیک بندے کی جو نیکیاں ہوں گی یہ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا ساری اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ فرمایا جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا جو لوگ باقی رہ رہے ہوں گے ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو الٹے منہ جہنم کے اندر۔ اگر نیکی کی بندے کو توفیق مل جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے دی۔ جب بھی اگر اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے دے تو رب کا شکر ادا کر کے سویا کریں کہ اللہ تو نے عبادت کی توفیق تو دی ہے، تو نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی مجھے توفیق تو دی ہے، گناہوں کی گندی لذتوں سے محفوظ فرما کر مجھے سجدوں کی لذت تو دی ہے تو نے، اور یہ سجدوں کی لذت یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور فرمایا تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا گیا۔ فرمایا جو شخص رمضان میں روزے رکھے گا اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، سرکار فرمانے لگے اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا، رات دا جاگنا بہتا مشکل،
ایک جاگدا یار راتی ایک جاگدا چور بے سن اتے ایک جاگدا پہرے دار راتی ایک جاگدا عشق دی مرزالا ایک جاگدا سخت بیمار راتی او بلے شاہ میاں سب سو جاندے نے ایکو جاگدا پروردگار راتی اللہ تو اپنے بندوں کو بخشش کی طرف بلاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی بھلائی مانگنے والا ہے کوئی وسیع رزق مانگنے والا آئے تو صحیح اللہ کے حضور جھکے تو رب معاف فرمانے والا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی مہربانیاں فرماتا ہے